مرد کی فطرت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرگول چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کے نفس میں سب سے زیادہ شدید طلب عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے میں رکھی گئی ہے۔ اس کی تصدیق نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ عورت کا فتنہ ساری چیزوں سے زیادہ خطرناک اور سخت ترین ہے۔ اس لیے شیطان کا قول ہے کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت شیطان کی رسیاں ہیں۔ جس طرح رسی کے ذریعے شکاری اپنے شکار کو پھنسا لیتا ہے، اسی طرح شیطان عورت کے ذریعے مرد کو گناہ میں پھنسا لیتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں سے دور رہے۔ اگر کسی مرد پر اعتماد کرے تو یقینی طور پر دھوکہ کھائے گی۔ اکثر مرد اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ انہیں موقع میسر نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت پر قدرت ملے اور وہ گناہ نہ کرے تو یا تو وہ ولی ہوگا یا پھر بے عقل ہوگا۔ عام آدمی شہوت کے جوش میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آج کے دور میں جوان بہنوں کو بھائی پر اعتماد کر کے تنہائی میں اکیلے کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ شیطان فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ عورت کے معاملے میں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی امنگیں اور آرزوئیں ہمیشہ جوانوں کی طرح رہتی ہے۔ جب کسی نوجوان لڑکے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو محفل میں موجود اس کے باپ اور دادا دونوں کے دل میں بھی حسرت بھری کیفیت ہوتی ہے کہ کاش یہ ہمارے نکاح کی محفل ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی عمر 100 سال سے پار کر گئی تھی۔ ایک دن عورتیں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، ان سے پردہ نہ بھی کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کی باتیں سن کر انہیں بتایا کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک دن مجھے ان کے ساتھ کسی جگہ قیام کرنے کا موقع ملا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے خادم سے کہا کہ رات کو احتلام ہو گیا، غسل کے لیے پانی کا انتظام کر۔ یہ سن کر عورتیں ایسے چپ ہو گئی جیسے انہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ پہلی، آسمان دیکھنے سے، دوسری، پانی پینے سے، تیسرا، بیت اللہ دیکھنے سے، چوتھا، مرد کا دل عورت سے۔ یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ مرد کا دل عورت سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ اگر وقتی طور پر ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے کشش محسوس نہ ہو، لیکن 2-4 دن کے بعد طبیعت کے اندر میل ملاپ کی خواہش پیدا ہوگی اور انسان کو ملے بغیر چین کی نیند نہیں آئے گی، اگرچہ انسان جوانی سے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے۔ مگر عورت کی کشش میں کمی نہیں آتی۔ شاید بھوک پیاس نیند کی طرح شہوانی ضرورت بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے تو موت تک انسان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ایک امیر آدمی نے پوری زندگی عیاشی میں گزار دی۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر وہ جنسی طور پر عورت کے قابل نہ رہا، مگر اس کے باوجود پیشےور عورتوں کو بھاری رقم کے عوض اپنے پاس بلاتا اور لپٹا چپٹا کر انہیں واپس بھیج دیتا۔ ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ جب تم عورت کے ساتھ ہم بستری کے قابل نہیں رہے تو اتنے پیسے خرچ کر کے تمہیں آخر کیا ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ چاہے میں ناقابل ہوں، مگر عورت کو ننگی حالت میں دیکھ کر اس کے اعضاء کو ہاتھ لگا کر اور لپٹ کر میری شہوت پوری ہو جاتی ہے۔ میرے جسم میں بڑھاپے کی وجہ سے ہڑتال ہے، بس میں اعضاء کی جانچ پڑتال کر کے وقت گزار لیتا ہوں۔ سنا ہے کہ ایک شاعر کو کھانے پینے کی بہت ہوس تھی۔ وہ دسترخوان پر کھانا کھاتے کھاتے تھک جاتا۔ جب بیوی دسترخوان سمیٹنے کے لیے آتی تو کہتا، گو میں جبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساگر او مینا میرے آگے۔
یہ شعر اس عیاش امیر کی حالت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ بکرے بکری کا کھیل۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے بکریاں اور بکرے پالے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ بیٹھ کر گھنٹوں بکرے اور بکریوں کو دیکھتا رہتا۔ کسی نے پوچھا کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خود تو بڑھاپے کی وجہ سے بیوی کے قابل نہیں رہا، لہٰذا میں بکرے بکریوں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ جب کوئی بکرا شہوت کے ساتھ بکری پر سواری کرتا ہے تو مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ بوسیدہ ہڈیوں میں کشش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی جگہ دو بوسیدہ ہڈیاں قریب رکھ دی جائے تو وہ بھی آپس میں جڑنے کی کوشش کرے گی۔ کسی نے وضاحت پوچھی تو فرمایا کہ اگر کسی بوڑھے اور بڑھیا کو اکٹھا رہنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کا قول۔ علماء اور صلحاء کے امام حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی مرد اور عورت کی آپسی کشش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مرد کے اندر عورت کی شہوت اس قدر رکھ دی گئی ہے کہ اگر عورت کسی راستے سے گزرے اور اس کے قدموں کے نشان زمین پر رہ جائے، پھر بعد میں کسی مرد کو اسی راستے سے گزرنا پڑے اور اس کے پاؤں عورت کے پاؤں کے نشان پر پڑ جائے تو بھی مرد کے اندر شہوت بیدار ہو جاتی ہے۔ اوپر لکھے حقائق سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ عورت کے معاملے میں مرد کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مردوں میں عورت کا تذکرہ چھڑ جائے تو ہر ایک نئی شادی کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب گھر میں بیٹھے ناول پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیوی بن سنور کر ان کے قریب موجود تھی اور خاوند کی نظر عنایت چاہتی تھی۔ پروفیسر صاحب اس طرف دھیان نہیں دے رہے تھے۔ لمبے انتظار کے بعد عورت نے قریب آ کر کہا کہ کاش میں بھی کتاب ہوتی تاکہ آپ گھنٹوں دیکھتے رہتے۔ پروفیسر صاحب بولے، کتنا اچھا ہوتا آپ ڈائری ہوتی کہ میں اسے ہر سال بدل سکتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مرد کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو، اسے غیر محرم عورت کے قریب ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جانا چاہیے۔ ایک نوجوان ریل میں سفر پر جانے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا۔ انتظار گاہ میں ایک پردہ نشین عورت بھی ریل گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کسی وجہ سے اطلاع ملی کہ گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ نوجوان نے سوچا چلو اس عورت سے ہی بات چیت بڑھاتے ہیں۔ اس نے پہلے پوچھا، کیا آپ بھی گاڑی پر جانے کے لیے یہاں بیٹھی ہے؟ عورت نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوجوان کی ہمت بڑھی کہ وقت بھی تنہائی کا ہے اور عورت بات کا جواب بھی دے رہی ہے، ذرا اور بات بڑھائی جائے۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ میں آپ کے لیے کوئی شربت یا ٹھنڈی بوتل لے آؤں؟ عورت نے پہلے تو انکار کیا مگر بار بار اصرار پر ہاں کر دی۔ نوجوان بھاگ کر ٹھنڈی بوتل لے آیا۔ عورت نے پی کر ایک طرف رکھ دی۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے کچھ اور کھانے کی چیز لے آؤں؟ عورت نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا۔ نوجوان بار بار پوچھتا رہا، ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ اسی طرح کافی دیر گزر گئی۔ آخر نوجوان کو ریڑھی والا پھل بیچنے والا نظر آیا تو اس نے بڑے مست انداز سے پوچھا، کیا میں آپ کے لیے سیب لے آؤں؟ عورت نے سر ہلا کر انکار کیا۔ نوجوان نے بڑی محبت بھری آواز میں کہا، کیا بات ہے، آپ میری کوئی بھی چیز قبول نہیں کر رہی ہے؟ عورت چپ رہی۔ جب نوجوان نے منت سماجت کی حد کر دی کہ آپ آخر پھل کیوں نہیں کھانا چاہتی، تو عورت نے تنگ آ کر کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہیں، میں 80 سال کی بڑھیا ہوں۔ نوجوان شرمندہ ہوا اور وہاں سے کھسک گیا۔ ایک طرف تو عورت کے معاملے میں مردوں کا اتنا پتلا حال ہے، دوسری طرف کسی عورت کی نیت میں فتور آ جائے تو مکر و فریب کی وجہ سے وہ خاوند کی ناک کے نیچے دیا جلا کر دکھا دیتی ہے۔ اسی لیے شرع شریف نے مرد اور عورت کے آزادانہ ملنے جلنے پر قطعی پابندی لگا دی ہے۔ نہ تو شیطان کو گناہ کروانے کا موقع ملے، نہ ہی عزتوں کے جنازے نکلے، اور نہ ہی معاشرے میں فساد پھیلنے کی صورت رہے۔